بلا تاخیر خطبہ استقبالیہ کے لیے ملتمس ہوں جناب محترم محمد عمر فاروق نقشبندی صاحب ناظم اعلیٰ ادارہ تعلیمات قرآن پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں تم ناواقفیت سے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان رہو۔ آج کل دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دورہ ہے۔ گھر بیٹھے ہر شخص جو ہے اس کی رسائی مختلف علوم و فنون تک ہو گئی ہے، اور انگریزی میں جو کہتے ہیں کہ جسٹ ون کلک اوے، آپ اپنے موبائل سے ایک بٹن دبائیں تو آپ کی رسائی مختلف قسم کی معلومات تک نہایت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تمام دینی دنیاوی علوم ان کی بہتات ہے انٹرنیٹ پر۔ ہر بچہ، بوڑھا، جوان موبائل فون، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کے استعمال سے بخوبی واقف ہے۔ معلومات کے اس سیلاب میں سے درست اور صحیح معلومات کا انتخاب کرنا، جن میں ہمارے لیے کوئی دینی یا دنیاوی منفعت موجود ہے، آج کے دور میں بہت مشکل ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے تمام صارفین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ صرف مستند، درست، ضروری اور صحیح معلومات تک رسائی حاصل کریں اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ دیکھیں کہ ان معلومات کا منبع، ماخذ یا سورس کیا ہے۔ اپنے اور دوسروں کے ایمان، دین اور اخلاقیات کو بچائیں۔ کسی بھی خبر کو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے تحقیق کریں کہ وہ خبر درست ہے یا نہیں۔ اسلام اور پاکستان کے دشمن آج انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ملک میں انتشار، بگاڑ اور تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ ان کی چالوں کو پہچاننا اور ان کے وار سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا بنیادی علم، دینی عقائد کا درست علم حاصل ہو۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہم اس فتنے سے خود بھی بچ سکیں اور اپنے متعلقین کو بھی بچا سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے اپنے عظیم علم کے مطابق تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اہل ایمان کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے، فرائض و واجبات کا علم ہے۔ اس کتاب میں بیان کردہ احکامات کو پھیلانے اور لوگوں کے گھروں میں ان تک پہنچانے کی غرض سے ادارہ تعلیمات قرآن کا قیام عمل میں لایا گیا۔
نہایت آسان اور عام فہم انداز میں سادہ الفاظ کے انتخاب سے ادارہ کے مختلف کورسز علم شریعت، علم القرآن اور ترجمۃ القرآن کو مرتب کیا گیا تاکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کے ساتھ ساتھ کم تعلیمی استعداد کے حامل خواتین و حضرات بھی ان کورسز سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ خط و کتابت کورسز کا فاصلاتی نظام تعلیم متعارف کروایا گیا اور ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات تک بنیادی دینی عقائد، فرائض و واجبات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کی معلومات ان کے گھروں میں بیٹھے بیٹھے پہنچائی گئی۔ ان کورسز کی کامیاب تکمیل کرنے والے طلباء و طالبات کو ہر سال اسناد اور پوزیشن ہولڈرز کو ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں۔ کنز العرفان کے نام سے قرآن مجید کا لفظی و با محاورہ اردو ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ مرتب کیا گیا، جو الگ الگ پاروں اور 10 پاروں پر مشتمل 3 عدد جلدوں میں دستیاب ہے۔ ادارہ کے کورسز اور کتب کو آن لائن اپلوڈ کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ کنز العرفان ترجمۃ القرآن جو ہے وہ آن لائن اپلوڈ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ آج ادارہ تعلیمات قرآن کی 25ویں سالانہ تعلیمات کانفرنس بسلسلہ تقسیم اسناد منعقد کی جا رہی ہے۔ اس سفر میں 25 سال کے اس طویل سفر میں ادارہ تعلیمات قرآن کے جملہ معاونین، اراکین، علماء کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا فیضان، دعائیں، پرخلوص تعاون، مشورے اور خدمات ہمیشہ شامل رہی ہیں۔ میں ادارہ تعلیمات قرآن کی جانب سے حضرت پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب جو ادارہ تعلیمات قرآن کے سرپرست ہیں، ابھی تشریف نہیں لائے، دیگر علماء کرام، ذیوکار، بزرگوں، ساتھیوں، اساتذہ، معلمات، طلباء و طالبات کی آمد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ادارہ کی انتظامیہ اور دیگر اراکین کی جانب سے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ادارہ کے مختلف کورسز میں کامیابی حاصل کرنے والے تمام طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جو علم ادارے کے کورسز کے ذریعے ان طلباء و طالبات نے حاصل کیا ہے وہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کریں گے، اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اسے نافذ کریں گے اور اسے اپنے اہل خانہ اور دیگر متعلقین تک بھی پہنچائیں گے۔ اب میں بغیر تاخیر کے نقیب محفل علامہ حامد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تقریب کی کارروائی کو